حکمتوں کو خود بہتر جانتا ہے، وہ اپنے فیصلوں سے خود بہتر آگاہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اس کے فیصلے، اور آپ پر ان کے بڑے گہرے سوالات ہیں اگر آپ پوری توجہ سے اپنے مذہب اور اپنی حقیقت عقیدہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک چھری ہے جو حضرت اسماعیل کی گردن پہ رکھی گئی ہے، وہ نہیں چلی۔ ایک خنجر ہے جو امام حسین کی گردن پہ آیا، وہ چل گیا۔ تو جو ہے کیا وہ چھری بھی چل سکتی تھی یا نہیں؟ کیا یہ خنجر بھی رک سکتا تھا یا نہیں؟ وہاں نہیں چلی، یہاں چل گیا۔ توجہ دے، وہ چھری وہاں نہیں چلی، یہاں خنجر چل گیا۔ وہاں حضرت ابراہیم پہ آگ گلزار ہو گئی، درے زہرا پہ نہ بجھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی گردن زیادہ عظیم تھی اللہ کے نزدیک، اور امام حسین علیہ السلام کی گردن کی وہ عظمت عند اللہ نہ تھی؟ یہ حضرت ابراہیم کا جسم اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت تھا، اور جس دروازے پہ نبی بار بار آئے تھے، تطہیر پڑھتے تھے اور رکتے تھے، وہ کوئی کم عزت تھا؟ سوالات ہیں یا نہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ فقط رونا مقصد نہیں ہے، رونا فطرت ہے۔ جس سے محبت ہوگی، جب اس پہ مصیبت آئے گی، محب کا فطری تقاضا ہے کہ وہ آنسو بہائے گا، کیونکہ آنسو تو اس وقت بہتا ہے جب دل کو ٹھیس لگتی ہے، اور دل کو تب ٹھیس لگتی ہے جب اس کی مصیبت یاد آتی ہے جس سی محبت اس دل پہ غالب ہوتی ہے۔ یہ فطرت ہے یا نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں جب جنازے ہوتے ہیں، مثلا ایک جوان کا جنازہ اٹھا ہے یا ایک بزرگ کا جنازہ اٹھا ہے، تو بہت سارے جنازے کے ساتھ لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن زیادہ کون رو رہا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اس میت کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جو اس میت سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہی زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے رونے کا گہرا تعلق ہے محبت کے ساتھ، اور محبت کا گہرا مرکز ہے دل۔ تو رونا تو ہماری فطرت ہے۔ ہاں، جو نہیں روتا وہ سوچے کیا اسے خاندان بطول سے محبت ہے؟ کیونکہ یہاں تو میرا مزاج یہ بن گیا ہے نا کہ رلانا ایک فن ہے، رلانا ایک فن ہے۔ جو اس فن میں ماہر ہے وہ بہتر رلا لیتا ہے، اور جو اس فن میں ناقص ہے وہ بہتر نہیں رلا لیتا۔ میں یہی کہوں گا، فن کو دیکھ کے نہ رو، آل محمد کی محبت کی وجہ جس محبت کے بارے میں آپ کثرت سے بیانات، حدیث، آیات، عقلی نقلی دلائل سنتے اور سمجھتے رہتے ہیں، اور یقیناً حب آل محمد کے بغیر انسان شیعہ نہیں ہوتا اور مومن نہیں بنتا اور نجات نہیں پاتا۔ اس محبت کو کچھ اس مقام تک پہنچا کہ نام حسین بھی تیرے دل کو ٹھیس لگنے کا باعث بنا۔ اللہ کرے کہ یہ منظر بھی آ جائے۔ باغ بلند صاحب
کہ ان تمام انبیاء نے محنت فرمائی، ان تمام رسولوں نے محنت فرمائی۔ اب اگر مشرک تھے اور کہتے تھے کہ خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کا خالق، تو یہ معلوم ہوا کہ ان انبیاء کی کچھ نہ کچھ محنت کے اثرات باقی تھے، لیکن شیطان کی چالیں چلتی ہیں، وہ کچھ باقی رہنے دیتا ہے، کچھ کو خراب کر دیتا ہے۔ اب اس نے آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے، اس حد تک تو لوگوں کو برقرار رکھا ہوا تھا، لیکن لائق عبادت فقط اللہ ہے، تو جو ہے اس نقطے میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ زمین کا خالق کون؟ آسمان کا خالق کون؟ سورج کا خالق کون؟ چاند کا خالق کون؟ لائق عبادت کون؟ لائق عبادت کون؟ اب ذرا غور کر، اگر تبدیلی آ گئی اور عقیدہ یہ نہ رہا کہ آسمان کا خالق اللہ ہے، عقیدہ یہ نہ رہا کہ زمین کا خالق اللہ ہے، عقیدہ یہ نہ رہا کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، اب جس کو خالق منوائیں گے دوسرا مرحلہ اسی کو معبود منوائیں گے۔ یہ جو تقریریں کر رہے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ علی خالق، علی نے آسمان خلق کیا، علی نے زمین خلق کی، علی نے سورج پیدا کیا، علی نے چاند پیدا کیا، علی نے بادل برسائے، علی نے انگوری اگائی، یہ علی کے فضائل نہیں پڑھ رہے، تجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ دراصل لے جانا چاہتے ہیں محبت علی کو شرک کی طرف۔ آج تو آپ کو یہ لفظ بڑا اجنبی سا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ محبت علی سے شرک کی طرف چلا جائے۔ آپ کو یہ بات شاید اجنبی لگے، نہیں، محبت علی تو عین ایمان ہے، جو عین ایمان ہے وہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ تو پھر مجھے یہ بتا، کیا محبت حضرت عیسیٰ بھی عین ایمان ہے؟ جتنے بیٹھے ہو حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں؟ فقط محمد و آل محمد سے محبت ہے یا تمام انبیاء سے محبت ہے؟ ان 14 سے محبت ہے یا 1,24,000 سے محبت ہے؟ ان 313 رسولوں سے بھی محبت ہے یا نہیں؟ ان 5 اولو العزم ہستیوں سے بھی محبت ہے یا نہیں؟ فقط محبت قرآن سے ہے یا تورات و زبور و انجیل سے بھی ہے نا؟ ڈھیلی لیجیے۔ اور جب ہر نبی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہر رسول سے محبت ہمارے ایمان کا، کیا یہی محبت عیسائی بھی حضرت عیسیٰ سے رکھتے ہیں یا نہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ بات پہلا سوال یہ ہے، تو اگر انہیں کہے، کسی عیسائی کو کہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہیں، آپ حضرت عیسیٰ سے بغض رکھتے ہیں، تو کیا وہ تیری اس بات کو رد کرے گا یا قبول کرے گا؟ رد کرے گا نا، کہے گا کہ جھوٹ بولتے ہو، غلط کہتے ہو، ہم کہاں حضرت عیسیٰ کے دشمن ہیں، ہم تو اپنی طرح سے محبت رکھتے ہیں۔ اب آپ بھی حضرت عیسیٰ سے محبت رکھتے ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ کا حضرت
عیسیٰ سے محبت رکھنا ایمان کیوں؟ ان کا حضرت عیسیٰ سے محبت رکھنا شرک کیوں؟ اللہ کا فیصلہ پارٹی بازی میں ہوتا ہے۔ لیکن لید واسی حسین چونکہ لید لوگ لہذا میں نصار ہے کو جنت دے یہ جتنی بلوچ حسین وہ نصار ہے کو جنت دے۔ کیا ایسے فیصلے ہوں گے اللہ؟ اور بابا اللہ کے فیصلے تھوک کے ہیں ہی نہیں۔ نہ جنت کا فیصلہ تھوک کی منڈی کا فیصلہ ہے، نہ جہنم کا فیصلہ تھوک کی منڈی و مارکیٹ کا فیصلہ ہے، وہاں تو دانے دانے کا فیصلہ ہے۔ نفسی نفسی، ہر شخص کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اس کی اپنی حقیقت کی بنیاد اور یہ بات سوچ لے، سمجھ لے، اس بات پر یقین کر لے۔ ہو سکتا ہے باپ کے بارے میں کوئی اور فیصلہ ہو، ماں کے بارے میں کوئی اور فیصلہ ہو، بیٹے کے بارے میں کوئی اور فیصلہ ہو، بیٹی کے بارے میں کوئی اور فیصلہ ہو۔ اس میں کوئی شک ہے؟ تو وہی یہ کہہ رہا تھا کہ دانے دانے کا فیصلہ۔ یہ کئی چیزیں جڑی ہیں وہ دانے دانے کے بچ دی ہیں۔ یہ مسئلہ تھوڑی جڑی ہے نہیں ہے، یہ تھوک کے لیے نہیں ہے، یا دانے دانے کا فیصلہ۔ دانے دانے اپنی علیحدہ قیمت ہوگی، اس گائے کا اتنا، اس گائے کا اتنا، اس گائے کا اتنا، اس کا اتنا، ہر ایک کا اپنا اپنا، اس کی اپنی خاصیت ہے، اس کی اپنی صفات ہے، اس کی کیفیت ہے، اور ہر دانے کو دیکھ کر فیصلہ قیمت کے اعتبار سے علیحدہ ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تیری جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے وہ بھی تیرے رب نے، اور رب کی طرف سے جسے قسیم النار والجنہ قرار دیا گیا۔ ذرا بتائیے قسیم النار والجنہ کون ہے؟ ان کے نام کا نعرہ ہے حیدری۔ نعرہ تو مار چھوڑے سے کٹھا مولا علی میں سب کو کٹھا جنت بھیجو۔ یہ میں بسو گرانی یوزیاں کرنی ہیں منگین جیلیاں کے ہمیں تو آپ کو پسند ہومن دے۔ اب ہم سارے فرق کیجئے کہ 2000 افراد بیٹھے ہیں تو قسیم النار والجنہ ہم 2000 کو اکٹھا ایک ہی حلے میں جنت بھیج دیں گے یا دانے دانے کو دیکھ انشاءاللہ علی ذات چنگی ہے، لیکن شاء اللہ بھی کہیں شرط نہ خود قبلہ صاحب لال ان لائی بیٹھیں باوا دے بولا۔ اگر میں قبلہ صاحب کو پوچھا قبلہ صاحب ہے جنہا لفظ ان شرطیہ ہے یا نہیں ہے؟ لگ گئی شاہ بابا سے بولا سلام۔ تو معلوم ہوا کہ دانے دانے کا فیصلہ تھوک کا فیصلہ نہ جنت کا ہے اور نہ جہنم کا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی محبت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ سے، اور عیسائی بھی محبت رکھتے ہیں حضرت، لیکن ہماری محبت ایمان ہے، ان کی محبت شرک ہے۔ بنیاد کیا ہے اور فرق کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اور جس فرق کی وجہ سے عیسائیوں کی محبت شرک بن گئی ہے اور ہماری محبت حضرت عیسیٰ سے محبت ایمان ہے، اگر یہی فرق محبت علی میں بھی آ جائے گا تو فیصلہ وہی ہوگا۔
اگر یہی فرق محبت محمد ہو آل محمد میں بھی ہو گیا تو وہی فیصلہ نتیجہ بھی وہی ہوگا. یعنی اگر ہماری محبت محمد و آل محمد سے ویسی ہو گئی جیسے عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ سے ہے تو پھر اللہ کوئی فیصلے میں دیر نہیں کرے گا. اس لیے کہ اللہ نہیں اجازت دیتا کہ تم میرا شریک اگر عیسیٰ کو بناؤ گے تو بھی مشرک ہے، اگر محمد کو بناؤ گے تو بھی مشرک ہو، علی کو بناؤ گے تو بھی مشرک ہو. کہ ہر محبت کو خالص رکھ. کیا کہا؟ ہر محبت کو خالص رکھ. کس سے خالص؟ اب دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ملاوٹ ہے جس سے ہم نے خالص رکھنا ہے. سونے میں ملاوٹ کا انداز اور ہے، گھی میں ملاوٹ کا انداز اور کھیرے ملاوٹ کا انداز کیسے کس چیز میں کس کی ملاوٹ ہوتی ہے اس کو تم خود سمجھتے ہو. دودھ میں ملاوٹ کس چیز کی ہوتی ہے، سونے میں ملاوٹ کس چیز کی ہوتی ہے، گھی میں ملاوٹ کس چیز کی ہوتی ہے. آج کل مہینوں سے یہ چیزیں آ گئی ہیں. کہتے ہیں کہ نمبر 2 قسم کی دوائی میں یاد کرتا ہوں. ایک نمبر کی دوا لگتی نہیں، 2 نمبر کی دوائی پڑھائی کر رہے ہیں. پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اس دوائی میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. اب دودھ والی ملاوٹ کچھ اور ہے، گھی والی ملاوٹ کچھ اور ہے، اور دوائی والی ملاوٹ کچھ ہے. تو ہر چیز کی ملاوٹ کا بھی اپنا ایک ضابطہ ہوتا ہے نا. تو اگر اصول اور فریضہ یہی ہے کہ ہم نے ہر محبت کو خالص رکھنا ہے. اللہ کی محبت خالص، رسول اللہ کی محبت، مولا علی کی محبت. دیکھیے مولا علی کے خطبے کو نہ بھولیے. اول الدین معرفت ہو وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال توحیده الاخلاص له. کیا خیال ہے، ناجل العلاقہ پر یقین اور ایمان ہے یا نہیں؟ اور آج کل کچھ ناجل العلاقہ میں بھی ملاوٹ شروع ہے. بڑے تیز ہیں ملاوٹ والے، اور پھر وہ ملاوٹ ایسی کرتے ہیں کہ بندوں کو پتہ نہ چلے. ملاوٹ ہوتی ایسی ہے نا کہ لوگوں کو پتہ، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر تو ملاوٹ والا مال کوئی نہیں خریدے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شیطان اگر اپنی شیطنت کو بغیر کسی ملاوٹ کے لے کے آ جائے تو اسے کوئی خریدار نہیں ملتا. پھر وہ کیا کرتا ہے، خالص باطل پیش نہیں کرتا اپنے بازار میں، وہ باطل کس کو ملاتا ہے، حق کے ساتھ. زفس من ھذا و زفس من ھذا، کچھ حق لیتا ہے کچھ باطل لیتا ہے، اور دونوں کو ملا کر حق کا کی شکل بنا کر پیش کرتا ہے. باطل کو بیچتا ہے حق کی ہوٹ میں، تو اس طرح سے خریدار مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ملاوٹ کیسے ہوتی ہے یہ ملاوٹ کرنے والا فنکار جانتا ہے. اور میں چونکہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایمان میں ملاوٹ سے بچاؤں.
سب سے بڑا جو شیطانی حملہ ہے اور جس کی طرف شیطان اپنی چال کو زیادہ لے کے جا رہا ہے اور جس میں کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے، اور بالخصوص پنجاب کے شیعہ پر یہ حملہ ابھی کسی اور ملک میں اتنا نہیں ہوا جتنا آپ کے ملک میں شروع ہوا۔ حیران ہوں، عراقیوں کو اس طرح نہیں شکار کیا گیا، ایرانیوں کو اس مشکل میں نہیں ڈالا گیا، لبنانی بھی اس مشکل میں نہیں گئے۔ کون اس مشکل میں گھیرے گئے ہیں؟ پاکستانی، اور پاکستانیوں کو بھی مختلف خطے۔ گلگت اور بلتستان ابھی اتنا شکار نہیں ہے جتنا پنجاب اور سندھ شکار ہے، اور پنجاب میں کون سا علاقہ زیادہ شیطان کے مد نظر ہے کہ اتھا میں زیادہ زور لاؤں۔ بابا سے بدل سنا تو اس لیے عزیزان من ان بانیوں پہ نگاہ رکھو جو ملاوٹ والے دین کو بنانے کے بانی بنتے ہیں، اور اگر آپ اپنے ایمان کو خالص رکھنا چاہتے ہو تو وہ جتنے بڑے سردار کیوں نہ ہو اور جتنے اپنے سید ہونے کا اعلان کیوں نہ کریں، چھوڑ دو ان کو، اس لیے کہ وہ تیرے ایمان کے دشمن ہیں۔